مقدمہ وغیرہ کو چھوڑتے ہوئے 9 ربیع الاول ہے، اور اس 9 ربیع الاول میں ہمیں اپنے 2 مہینے 8 دن کی تربیت کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ 9 ربیع الاول کو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ان 2 مہینے 8 دن میں ہماری کیسی حسینی تربیت ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے ایک مثال بھی عرض کرتے ہوئے، ظاہراً کسی عالم سے منسوب ہے، بعض جگہوں پر عرض کی ہے کہ یہ لکھنؤ میں بھی مثال بہرحال قابل فہم آسانی سے ہوگی کہ جب آدمی کبوتر پالتا ہے تو کچھ دن کبوتر کو باندھ کے رکھتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے، اور ایک دن کبوتر کو آزاد چھوڑتا ہے امتحان لینے کے لیے کہ جو ہم نے کھلایا تھا اس کا حق ادا کرے گا نہیں ادا کرے گا۔ یعنی جب آزاد چھوڑتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے سر چھت پر بیٹھے گا یا کسی اور کی چھت پہ بیٹھے گا۔ یہ 2 مہینے 8 دن آقا حسین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کھلاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اب یہ 9 ربیع الاول ہمارے امتحان کا دن ہوتا ہے کہ ہم حسین والے باقی رہتے ہیں یا دوسروں کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہمیں حسین والا باقی رہنا ہے تو امام حسین کو ڈی جے ہرگز پسند نہیں ہے، امام حسین کو میوزک ہرگز پسند نہیں ہے، امام حسین کو گانے ہرگز پسند نہیں ہے، امام حسین کو فلمیں ہرگز پسند نہیں ہے، امام حسین کو بے پردگی ہرگز پسند نہیں ہے، امام حسین کو ڈانس ہرگز پسند نہیں ہے، امام حسین کو کوئی گناہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ اگر حسین ابن علی کو گناہ ہرگز نہیں پسند ہے تو 9 ربیع الاول کو یہ ثبوت پیش کرنا ہے کہ اس 2 مہینے 8 دن میں ہماری کیسی حسینی تربیت ہوئی ہے۔ اور جب اس کا ثبوت پیش کرنا ہے، بہرحال باتیں بہت سی تھیں، اس میں ایک ذمہ داری سال گزشتہ بھی عرض کی تھی کہ پھر ایسے موقع پر ہمیں بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا بھی خیال کرنا ہے۔ جہاں اپنے اعمال کا خیال کرنا ہے وہیں اپنی زبان کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اولاً ہمارے اسلامی نقطہ نظر سے دن کا آغاز، تاریخ کا آغاز مغرب کے یعنی سورج کے ڈوبنے کے بعد سے ہو جاتا ہے، اور امام کی روایت ہے کہ ہمارے شیعوں کی پہچان ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ شرعاً شاید حرام و حلال کا معاملہ نہ ہو، لیکن بعض وقت توجہ دینا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے غم ہی کو غم سمجھتے ہیں اور اہل بیت کی خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں۔ اگر 9 ربیع الاول اہل بیت کی خوشی ہے تو مذہب میں دن کا آغاز مغرب کے بعد ہو جاتا ہے، یعنی ادھر شب ہوئی، یہ شب 8 ہے، یعنی 7 ختم ہو گئی۔ جب شب 8 آج ہے تو کل شب میں شب 9 ہوگی، یعنی شب 9 ہوگی۔ ہمیں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہمارا غم اہل بیت ہی کا غم ہوتا ہے۔ ہم نہ تو اپنے غم کو غم سمجھتے ہیں نہ اپنی خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں۔ جب اہل بیت کے غم کو غم سمجھتے ہیں اور اہل بیت کی خوشی کو خوشی سمجھتے ہیں تو جب تک اہل بیت نے غم منایا ہے تب تک ہم غم منائیں، اور جب اہل بیت نے خوشی منائی ہے تو ہم بھی اس وقت خوشی منا رہے ہوں۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت بہرحال 1-2 لمحہ، چند منٹ اور چند گھنٹے اگر معاملہ ہو تاخیر کا تو وہ کسی حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے 3 بجے رات میں الوداعی علم اٹھ رہا ہو، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، قابل غور چیز ہے کہ یعنی 9 ربیع الاول سے بڑی خوشی آج بعض لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ عید زہرہ ہم لوگ کہتے ہیں، بھئی اگر عید زہرہ ہے تو پھر عید زہرہ کا بھی ہمیں پاس و لحاظ ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے، اور جب اسی عید زہرہ کا پاس و لحاظ کرنا ہے اور خیال کرنا ہے تو اس میں اس عید زہرہ میں آخری بات ہے کہ ہمیں اپنی زبان کے اوپر بھی قابو رکھنا ہے۔ دیکھیں وقت نہیں ہے، لعنت اور ہے، تبرہ اور ہے۔ ہمیں لعنت کا حکم دیا گیا ہے، تبرہ عمل کا نام ہے، عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ تبرہ زبان سے نہیں ہوتا ہے، تبرہ عمل سے ہوتا ہے۔ اور لعنت میں بھی، لعنت کا مطلب عبادت ہے۔ جب عبادت ہے تو کوئی عبادت اس وقت عبادت باقی نہیں رہتی ہے جہاں پر ریاکاری پائی جائے، دکھاوا پایا جائے۔ آپ نماز کو بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھیے تو آپ کی نماز چلی جائے گی، آپ کی نماز عبادت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ کے دشمنوں اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت یہ عبادت ہے۔ جب عبادت ہے تو یہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہونا چاہیے، یہاں دکھاوے کا تصور نہ ہونا چاہیے، یہاں چڑھانے کا تصور نہ ہو جائے۔ ہمارا دین چڑھانے کا حکم نہیں دیتا ہے، اور اس میں آخری بات ہے کہ لعنت کے ساتھ ساتھ ہرگز ہمارے دین میں گالی گفتاری کی اجازت نہیں ہے۔
میں اپنی ذمہ داری ابھی آج ہی کسی نوجوان نے کہا کہ فلاں ذاکر نے تو ثابت کیا ہے کہ معاذ اللہ، بہرحال سخت ہے بعض چیزیں کہہ دینا، بڑی شان سے بعض لوگ کہتے ہیں، امام نے خود گالیاں دی ہیں، یعنی استغفر اللہ، ہم ایسی چیزیں اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اہل بیت کی طرف بھی بڑی شان سے جسارتیں کرتے ہوئے نسبت دے دیتے ہیں۔ بھائی تہذیب کے خلاف ہے، اہل بیت نے منع کیا ہے گالی گفتاری سے، اور آج ہم بڑی شان سے کہتے ہیں فلاں خطبے میں امام نے کہا ہے۔ بھائی کہاں امام نے کہا ہے؟ امام ہرگز اپنی تہذیب سے نہیں گرے ہیں، ہرگز امام نے غلط زبان استعمال کبھی نہیں کی ہے، امام نے کبھی دشمن کے سامنے بھی غلط زبان کا استعمال نہیں کیا ہے، اپنے تہذیب سے آل محمد خود نہیں گرے، حتیٰ جنہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا ہے کہ اپنی تہذیب کا خیال کرو، اپنے تہذیب اور اپنے ادب کا خیال کرو، اپنی زبان سے ثابت کرو کس کے ماننے والے ہو۔ اور پھر 2 مہینے 8 دن جس زبان سے حسین حسین کہا ہے، جس زبان سے علی علی کہا ہے، تو 9 ربیع الاول کو اس بات کا خیال کرنا ہے جس زبان پہ علی علی اور حسین حسین ہوتا ہے اس زبان پہ گالی و گفتاریاں نہیں آتی ہیں۔